بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1528 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 91، 92 اور 93۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما امرت، بس میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر مکہ کے رب کی، الذی حرمها، وہ جس نے اس کو حرمت دی، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، کل شیء، ہر چیز، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وان، اور یہ کہ اتلو، میں تلاوت کروں، القرآن، قرآن کی، فمن اهتدى، بس چنانچہ جس نے ہدایت پائی، فإنما يهتدي، تو بس وہ ہدایت پائے گا، لنفسه، اپنی ہی ذات کے لیے، ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہوا، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما انا، میں تو صرف، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے ہوں، وقل، اور کہہ دیجئے، الحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، سیریکم، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم ان کو پہچان لوگے، وما، نہیں ہے، ربک، آپ کا رب، بغافل عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ مجھے یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں، جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں، تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا رب ان سے بے خبر نہیں ہے۔ ان 3 آیات میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مجھے یہی ارشاد ہوا ہے، حکم ہوا ہے کہ شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں، جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے۔ اور تیسری بات، اور سب چیز اسی کی ہے۔ چوتھی بات، یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا فرما بردار رہوں۔ پانچویں بات، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں، یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ اور چھٹی بات، جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ ساتھی بات، جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور آٹھویں بات، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانہ دکھائے گا۔ نویں بات، تم ان کو پہچان لوگے۔ اور 10ویں بات، جو کام تم کرتے ہو تمہارا رب ان سے بے خبر نہیں ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر، آپ لوگوں سے صاف طور پر کہہ دیجیے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، میرے پروردگار نے میرے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں، جس رب ذوالجلال نے اس شہر مکہ کو محترم بنا دیا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے گھر کو، جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جو مکہ مکرمہ ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، جو مکہ مبارکہ میں ہے، برکت والی جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اس کے رب کی عبادت کرنے کا نبی فرمانے کے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ساری انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے حکم دیا گیا
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیے اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ ایک رب کی عبادت کریں اور کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں، شہر مکہ کے رب کی عبادت کریں، بالکل ساری انسانیت بھی اس بات کی مکلف ہے، ذمہ دار ہے، ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اس پروردگار کی عبادت کریں جس نے مکہ مکرمہ کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس، سارے لوگ ہیں اس میں، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا، تمہارے باپ کو بھی، تمہارے دادا کو بھی، تمہارے پردادا کو بھی، اس سے پہلے والوں کو بھی رب ذوالجلال ہی نے پیدا کیا. یہ عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے بارے میں اپنی اور اپنے متعلقین کی فکر کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے سارے بیٹوں سے ایک سوال کیا تھا، ذمہ دارانہ سوال کیا تھا. ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے یہی سوال آخری زندگی کے آخری لمحات میں کرے. یہ نہیں کہ میرا کارخانہ کون چلائے گا، میری دکان کون چلائے گا، میرا مکان کون لے گا، یہ جھنجھٹ زندگی میں تو رہا، کم سے کم زندگی کے آخری لمحات میں اس بات کی فکر ہو کہ ان کی اولاد کا کیا حق. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے وہ ذمہ دارانہ سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم بتاؤ کہ میرے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اولاد بھی ایک نبی کی صحبت یافتہ، نبی کی تربیت یافتہ تھی، نبی کے گود میں پلی ہوئی اولاد تھی. انہوں نے صاف کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. اے ابا جان، بے فکر چاہیے اس دنیا سے، ہم تو صرف اور صرف آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا کے رب ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. یاد رکھو کہ یہی سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. ایک اللہ کی عبادت سے ہٹ کر جتنے لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم سیدھے راستے سے محروم ہے، ٹیڑے اور الٹے راستوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ حکم دیا گیا. سورۃ القریش کی آیت میں فرمایا گیا فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البیت، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اور بعد میں کیا کہا گیا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، مملوک بھی ہے. مخلوق کا مطلب کہ اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی گئی ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آگ، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جن اور یہ انس، یہ ساری چیزیں پروردگار نے بنائی ہیں. اسی کی ہے، وہی اس کا خالق بھی ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے. ساری چیزیں اسی کی مملوک ہیں اور پوری دنیا کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کا ملکیت اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہی اس کا مالک ہے. یہ عارضی طور پر کسی ملک پر کوئی حاوی ہوتا ہے اور غداری کرتے ہوئے، جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر کوئی کسی ملک کا حاکم عارضی طور پر تو بن جاتا ہے. آج وہ کرسی بھی ہے، کل نہیں رہے گا، کل نہیں تھا آج ہے اور پھر کل نہیں رہے گا. لیکن حقیقی حکومت اور سلطنت تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 284 میں کہا گیا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے لہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے ذریعے بات بتائی گئی کہ پیغمبر آپ یہ بات بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر بتا دیجئے کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں.
یعنی میں رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت میں لگا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا رہوں. سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں بھی یہ کہا گیا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں. سورہ یونس کی آیت نمبر 104 میں یوں کہا گیا وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھ کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. سورہ مومن کی آیت نمبر 66 میں کہا گیا وامرت ان اسلم لرب العالمین، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہاں کے رب کا تابع فرما بردار بن جاؤں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بھی کہی گئی کہ میرے رب نے مجھ کو اس بات کا حکم ہوا دیا ہے کہ ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ بھی بیان کیے گئے جو بیان کیے گئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف اس آیت میں بیان کیے گئے جس میں یہ بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب پیغمبر آپ کی طرف بذریعہ وحی دی گئی ہے آپ اسے پڑھیے. قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں میں خشیت خوف پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کے سننے سے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ رسول کی طرف نازل کرتا کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں صحابہ کی آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اگر ہدایت پا لیتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کوئی ہدایت پر آ جاتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کوئی کسی کے ہدایت پر آنے کے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو رب نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم اگر ہدایت پر آتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو گمراہی پر جائے گا تو اس کا انجام اور اس کا وبال خود اسی کے اوپر پڑے گا. یہ بات یہاں پر بیان کی. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. پیغمبر آپ اس نعمت کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی خواہ عذاب نہیں دیتا. جب کسی پر حجت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں. اور آپ اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا. یہ عظیم نعمت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کی، اور اس نعمت پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو نبوت رسالت کی عظیم ذمہ داری کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت اور اس کی توفیق اللہ نے عطا کی. اللہ تعالیٰ قریب وہ اپنی نشانیاں دکھلائے گا جو اس کی عظمت، حکمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان نشانیوں سے تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، تم وہ نشانیوں کو پہچان سکتے ہو. سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں یہی مضمون یوں بیان کیا گیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر شہید، کہ ہم ان کو ان قریب آفاق میں ان کے انفس میں نشانیاں دکھائیں گے، ایسی نشانیاں یہاں تک کہ وہ حق بات کو پہچان لیں گے. کیا یہ بات تمہارے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، گواہ ہے، ہر چیز کا گواہ اللہ ہے. وما ربک بغافل عما تعملون. جو کچھ کہ تم اے مشرکو کر رہے ہو، جو کچھ حرکتیں تم کر رہے ہو، تمہارا پروردگار تمہاری ان ساری حرکتوں سے غافل باخبر ہے، کسی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.